جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارے معاملے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے حوالے ہیں۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا مقدر میں، آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہیں۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ در حقیقت یہی راستے تمہیں تمہاری من چاہی منزل تک لے جائیں گے، بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں تم پہ، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ چھری اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹ سکی، آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی، مچھلی یونس علیہ السلام کو نہ کھا سکی، اور سمندر موسیٰ علیہ السلام کو نہ ڈبو سکا۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ صرف اللہ پر یقین سے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، وہ آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم اپنی ہر مشکل کو آزمائش کیوں سمجھتے ہو سکتا ہے یہ رکاوٹیں اس کی مصلحت ہو۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ
مختصر کر دیتے ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم ساری مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، آخر میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ آزمائش جتنی لمبی ہوگی، اس پر پورے اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔